نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر، اور ہمارا آج کا عنوان ہے اعوذ باللہ کے تفسیری نکات، نقطہ نمبر 6۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے فہم قرآن کے عنوان سے اپنا ایک پروگرام خدا کے کلام پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات یہ تفسیر بیان کرنے کا اور ہم سب لوگوں کو اس کے سننے کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں اس طرف راغب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، فہم قرآن کے حوالہ سے آج چھٹا نقطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے کیوں نکالا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ نکالا کیوں؟ آخر اس نے 6000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ملائکہ کے اندر رہا، ملائکہ جس طرح عبادت کرتے تھے وہ بھی عبادت کرتا تھا، چپے چپے پہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا شیطان، ابلیس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دربار سے اس لیے نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی تکریم عزیز تھی، انسان کا بلند مرتبہ عزیز تھا، ہمارا بلند مقام عزیز تھا، ہمارے جد امجد کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جس کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آدم کی تکریم کی جائے، آدم کی عزت کی جائے، کیونکہ آدم ملائکہ سے بہتر ہے، آدم جنات سے بہتر ہے، آدم پوری کائنات سے جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سب سے بہتر تھی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، ان کی نسل سے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عزت و تکریم چاہتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، میرے عزیزان محترم، ہماری تکریم چاہتا تھا، انسانوں کی عزت چاہتا تھا، ہمارا وقار بلند کرنا چاہتا تھا، تو پھر کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کریں، اس کی عزت و جاہ کو بڑھائیں، اس کے مرتبے کو بلند کریں؟ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اس کے زیادہ سے زیادہ قریب رہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے قریب ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندو، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر تجلی کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، گویا کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا میزبان ہے، میزبان۔ خدا کی تجلی ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہمارا دل میزبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کیا میزبان کو میزبان پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کا مقام بڑھائے؟ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھے، اچھے خوبصورت قالین بچھائے، ڈیکوریشن کرے، خوبصورت بنائے۔ تو اپنے دل کو ہم خوبصورت بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ اپنے دل کو خوبصورت اور پیارا بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیواروں پر ڈیکوریشن کریں۔ اس کا کیا طریقہ کار؟ اللہ اکبر! ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزبان ہیں عزیزان محترم، میزبانی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی، جو ہمارے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہمارے دل کے اندر اس کی ذات بابرکات موجود ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کریں۔ صحابہ کرام کا اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ساری رات تک تہجد میں کھڑے رہتے تھے، تہجد میں کھڑے رہتے تھے، اور آپ کا سینہ اس طرح
آواز آتی تھی آپ کے سینہ اطہر سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینہ اطہر سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی، ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی آپ کے سینہ اطہر سے، اور آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے نماز پڑھتے پڑھتے. اور صحابہ کرام کے نماز پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اتنے پرسکون کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے. انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ درخت کا کچھ پرسکون تنا کھڑا ہے یا کوئی انسان کھڑا ہے. اتنے پرسکون انداز سے کھڑے ہوتے تھے. ہمارے نماز پڑھنے کا انداز کہ کبھی ادھر ہاتھ لگا لیا، کبھی ادھر ہاتھ لگا لیا، کبھی یہاں ہاتھ لگا لیا، کبھی ناک کو صاف کر لیا، کبھی کچھ کر لیا. پرسکون انداز سے صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے. پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو کوئی پتھر ہے یا کوئی درخت کا تنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھنے کا انداز یہی تھا. اور دیگر تمام صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور سعد بن ابی وقاص، یہ تمام صحابہ کرام جو تھے ان کا انداز، ایک ایک صحابی کا انداز یہی تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے پرسکون انداز میں کھڑے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا کر فرماتے کہ کاش یا لیتنی کنت ترابا. روتے رہتے، دھاڑے مار مار کر روتے، تلاوت کے دوران دھاڑے مار مار کر روتے نماز کے دوران، اور کہتے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تنکا ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا قیامت والے دن. عزیزان محترم، اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے دلوں کو صاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی زندگی کا طرز عمل بھی یہی تھا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راتوں کو روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے تھے. 24 گھنٹے مگن رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں. ایک ایک لمحہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ تھا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا، شمس تبریز، اسی طرح سلطان باہو اور سری سکتی صاحب اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. یہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کمال انداز سے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا ان لوگ. تو عزیزان محترم، ہم پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہمارے جس دل کے اندر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، کیوں نہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیوں نہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، کیوں نہ ہم نیکی کو اختیار کریں، بدی سے بچیں اور شیطان کو اس دل سے نکال دیں. جس نے ہمارا مقابلہ کیا، جس نے ہماری تکریم کو گھٹانے کی کوشش کی، جس نے ہماری عزت اور ہمارے مقام کو کم کرنے کی کوشش کو، ہم نے اسی کو دل میں جگہ دے رکھی. اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، اس کو ہم نے باہر نکال رکھا ہے. تو عزیزان محترم، آئیے اس حقیقت کا ادراک کریں، ان حقائق کا ادراک کریں، ان کو سمجھیں کہ ہم نے شیطان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے نکالنا ہے اور رحمان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں داخل کرنا. اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے کیا، اور وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. وہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں. تو ہمیں اچھی طرح میزبانی کرنی چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.